اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے اندر آج ہم دیکھیں گے نماز کسوف اور خسوف کے مسائل، اور انشاءاللہ اس بک کو آج ہم ختم کریں گے۔ نماز کسوف جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چاند گرہن کو، جو مون اکلپس ہوتا ہے، اور جو خسوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سولر اکلپس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ نماز خسوف یا کسوف کے لیے لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہو تو صلاۃ الجامعہ کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی مقرر فرمایا جس نے یوں آواز دی، نماز تیار ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ جس وقت سورج یا چاند گرہن لگے اسی وقت 2 رکعت نماز بعد جماعت ادا کرنی چاہیے۔ سورج یا چاند گرہن کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں۔ ہر رکعت میں گرہن کے کم یا زیادہ وقت کے مطابق 1 یا 2 یا 3 رکوع کیے جا سکتے ہیں۔ نماز کسوف یا خسوف میں قرات بلند آواز سے کرنی چاہیے۔ نماز گرہن کے بعد خطبہ دینا مسنون ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلا جو ٹاپک اس میں دیکھیں گے وہ ہے نماز استخارہ کے مسائل۔ نماز استخارہ جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ مباح کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو دعائے استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بہتر کام کے لیے یکسوئی حاصل ہونے کی درخواست کرنا مسنون ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ مسنون دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ فیصلہ کرنے میں یکسوئی حاصل نہ ہو تو یہ عمل بار بار دہرانا چاہیے حتیٰ کہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعا استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورہ سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، یا اللہ میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، تیری قدرت کی برکت سے اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں، تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جلدی یا دیر والے معاملہ یعنی کہ دنیا یا آخرت میں میرے لیے بہتری ہے تو پھر اسے میرے لیے مقدر فرما دے، اور اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے، اور اسے میرے لیے بابرکت بنا دے۔ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے نقصان دہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جلدی یا دیر والے معاملے، یعنی کہ جلدی والا کون سا ہے؟ جو دنیا کا معاملہ، اور دیر کا معاملہ آخرت کا، اس کو اگر اس میں میرا نقصان ہے تو پھر اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف سے پھیر دے، پھر جہاں کہیں سے ممکن ہو بھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حاذا الامر جو ہے اس کی جگہ پر آپ اپنی ضرورت کا نام لیں، یعنی کہ جو بھی اس وقت آپ کی حاجت ہے وہ آپ اپنی اس وقت ذہن میں وہ چیز لے کر آئیں کہ میں یہ اس مقصد کے لیے کر رہی ہوں۔ نیکسٹ ہماری جو ہے وہ ہے نماز چاشت، جس کو نماز دوحہ کی پریئر بھی کہا جاتا ہے۔ نماز دوحہ، نماز چاشت، اس کے مسائل کیا ہیں کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ نماز چاشت کا انتظار کرنے اور اس کی 2 رکعت ادا کرنے کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے۔ حضرت زید بن ارقم جو ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا تو کہا، کیا لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرا وقت اس نماز کے لیے افضل ہے؟
اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اوابین کا وقت تبھی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے۔ اور اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، یعنی کہ 3 دفعہ ریپیٹ کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز چاشت کے لیے 4 رکعت ادا کرنی افضل ہے۔ نماز چاشت کی 4 رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ، توبہ کی نماز۔ تو توبہ کی نماز جو ہے کسی خاص گناہ کے سرزر ہونے پر یا عام گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا، اس پر عمل کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے فائدہ پہنچاتا، اور جب میں کسی صحابی رسول سے کوئی حدیث سنتا تو اس سے قسم لیتا، جب وہ قسم کھاتا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لے آتا اور عمل کرتا۔ یہ حدیث مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق نے بیان کی اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ لوگ جان بوجھ کے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ہماری ہے تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے مسائل۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ تحیت الوضو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال سے پوچھا اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا نفلی عمل ہے جس پہ تمہیں بخشش کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا میں نے اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی بھی نہیں کیا کہ دن رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرنے مستحب ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ سجدہ شکر، کسی نعمت حاصل ہونے پر یا خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ درود شریف کا اجر و ثواب معلوم ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ تو عبداللہ بن عوف
کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ کیا بات ہے. میں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو آپ پہ درود بھیجے گا میں بھی اس پہ رحمت نازل کروں، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں. پھر اس میں تھوڑے سے کچھ جیسے ہوتے ہیں کوشچنز ہیں، مسائل ہیں، تھوڑے سے وہ دیکھ لیتے ہیں. بیمار آدمی جو ہوتا ہے جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے. نیند کا اگر غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کرنی چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے. ایک ہی وقت کی فرض نماز فرض کی نیت سے 2 مرتبہ ادا کرنی جائز نہیں ہے. فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں ادا کرنے کے لیے جگہ بدلنی چاہیے تاکہ فرض نماز اور سنت میں فرق ہو سکے. نیند کے غلبے کی وجہ سے رات کی نماز یا کوئی دوسرا معمول کا وظیفہ رہ گیا ہو تو پھر فجر اور ظہر کے درمیان ادا کیا جا سکتا ہے. انگلیوں پہ تسبیحات گننا مسنون ہے. اس کے بارے میں حضرت یسیرہ جو مہاجر خاتون ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پہ گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی. یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم ہو جاؤ گی. ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرے، اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتوں کرام یعنی کہ کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھے تو اس کے پیچھے اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے لشکر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے دونوں کناروں کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہیں پر آج ہماری یہ بک بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے ختم ہوئی. یہ محمد اقبال کیلانی کی جو تھی سیریز ہم لوگ وہ کر رہے ہیں، اس میں ہماری یہ تھی کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کو بھی ہم نے آج ختم کیا ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.